کسی انسان کو یا اس کے دل کو قابو کرنا، اس کے لیے بہت سے میسیجز وغیرہ آتے ہیں کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرے، جسے وہ پانا چاہتا ہے، وہ اس کے قابو میں بھی رہے۔ قابو میں رہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسرا انسان آپ کی بھی سنے، یہ نہ ہو کہ پوری زندگی انسان دوسرے کی سنتا ہوا گزارتے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اگر میں اس کی سنتا ہوں تو وہ بھی میری سنے، اگر میں اس کی مانتا ہوں تو وہ بھی میری مانے۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جس سے انسان محبت کرتا ہے، جس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا ہے، وہ اپنی تو منواتا ہے لیکن دوسرے کی، انسان کی بالکل نہیں سنتا۔ دوسرے انسان سے ایسے جیسے وہ اس کا غلام ہو، اور دوسرا انسان بالکل حیثیت نہ رکھتا ہو اور وہ خود اس کا آقا ہو۔ آج کا بڑا خاص عمل ہے، ایک خاص وظیفہ خاص تسبیح کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ دانوں والی تسبیح پڑھی جاتی ہے، طریقہ خاص ہوتا ہے جو انسان اس کو زندگی میں کہا جاتا ہے، ایک دفعہ کر لیتا ہے، پوری زندگی دوسرا انسان اس کے قابو میں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قابو میں رہ کے گزارتا ہے۔ جہاں پہ کئی تلاجات جو ہیں وہ کام نہ کریں، وہاں پہ یہ ایک وظیفہ دوسرے انسان کو آپ کے قدموں میں لے آتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو انسان چاہتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں ایک ایسی اپنے لیے کشش پیدا کر دی جائے کہ جب جب آپ اس کے سامنے جائیں یا جب جب وہ آپ کے بارے میں سوچے تو اس کو ایک خاص احساس ہو، ایک خاص اس کے اندر فیلنگ آئے۔ یہ وہی فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کو محبت کی انتہا تک پہنچا دیتی ہے، جس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ رند مرید بن گیا۔ یہ جو ہے وہ جو عورت کہتی ہے وہ کرتا ہے، چاہے بیوی ہو کوئی انسان ہو۔ ایک بھائی نے اسی طرح میسج کیا تھا کہ میں بے حد پریشان ہوں، میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کے بچوں سمیت اپنے گھر جا چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ علیحدہ گھر دینا چاہتی ہے، جبکہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کی ہے، اس نے جو منہ سے نکالا، جو چاہا میں نے اسے دیا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے کسی چیز، یہاں تک کہ میری محبت کی بھی قدر نہ کی۔ اب جب وہ اپنے گھر جا چکی ہے، میں نے اسے ہر طرح منانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی طرح راضی ہو کے گھر واپس آنے کو تیار ہے۔ میں نے ایسے رات کو کیے جانے والے عملیات بھی کیے کہ جنہیں عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن اب میں مایوس ہوتا جا رہا ہوں۔ تو مجھے کوئی ایسا آسان اور خاص عمل بتا دیں جس کو کرنے کے بعد میری بیوی کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ بھی میری بات مانے، وہ بھی دوسرے انسان کو سمجھے۔ تو عمل نہایت آسان بتاؤں گا، جس کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ انسان قرآنی وظیفہ کر سکتا ہے، اور اس کی برکت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، جس انسان پہ یہ عمل ایک دفعہ زندگی میں کر دیا جائے، دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہ رہے گی۔ جیسا کہ قرآنی عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے، تو ناپاکی میں کوئی بہن نہیں کرے گی،
اس آیت مبارکہ جو سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ نے پہلے بھی بہت سے امریات دیکھے ہوں گے، خاص کر محبت کے، کیونکہ اس کی بڑی خاص تاثیر ہے۔ تعداد بدل سکتی ہے، طریقہ بدل سکتا ہے۔ جب اس کی تعداد بدلتی ہے، طریقہ بدلتا ہے، تو اس کا اثر بھی بدل جاتا ہے۔ اس انسان سے، یعنی جس انسان سے جو بات منوانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ یا علم الغیب آنکھیں بند کر کے 33 بار پڑھنا ہے۔ یعنی معذرت ہے، بسم اللہ یہاں لکھنا تھا، یہ غلطی سے لکھا گیا، یا اللہ بسم اللہ یا علم الغیب آنکھیں بند کر کے 33 بار پڑھنا ہے۔ پھر اپنے دل والی جگہ پر یہ تصور کرتے ہوئے ہاتھ رکھ کر قد شوافاہا حبن وظیفہ 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے، اور بلو آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جس انسان کے لیے کریں گے کامیابی ہوگی۔ جس انسان سے کوئی بات منوانا ہو، اپنے قابو میں لانا ہو، اس کا دل قابو رکھنا ہو، محبت کو کنٹرول کرنا ہو، انشاءاللہ وہ کنٹرول میں ہی رہے گا۔ خواہشم ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ وظیفہ بک چینل پہ بھی لازماً جایا کریں، بڑے خاص تفیضات وظائف عملیات وہاں بھی موجود ہیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔